ناظرین، یمن کے خلاف 44 ملکوں کا اتحاد بن چکا ہے جو اگلے آنے والے چند گھنٹوں میں یمن پر حملہ کر سکتا ہے۔ سینکڑوں کی تعداد میں جنگی بیڑے، ایئر کرافٹ اور باقی جو اسلحہ ہے وہ یمن کی طرف پہنچایا جا رہا ہے۔ 44 ملکوں کی جو فورسز ہیں وہ یمن کی طرف روانہ ہے۔ صورتحال بہت زیادہ کشیدہ ہو چکی ہے اور اب اس نئے اتحاد میں عرب ممالک بھی شامل ہو گئے ہیں۔ خاص طور پر یو اے ای کے حوالے سے خبر آئی ہے کہ وہ اس اتحاد میں شامل ہو گیا ہے اور یمن پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہے، بلکہ مجبور کر رہا ہے امریکہ کو کہ ہر صورت میں یمن پر حملہ کرنا چاہیے۔ اس کے مقابلے میں یمن پوری طرح سے تیار ہے اور ایران کی جانب سے ناظرین بہت بڑا اقدام سامنے ہے۔ ایران کی انٹیلیجنس ایجنسیز وہ پہنچ چکی ہیں یمن میں اور ایران کی جانب سے ایک نئی فورس بنا دی گئی ہے، یعنی اکیلا ایران ناظرین 44 ملکوں کے سامنے، پوری عالمی طاقتوں کے سامنے کھڑا ہو گیا ہے۔ ادھر سے انہوں نے فورس بنائی ہے اور ادھر سے ایران نے اناؤنس کر دیا ہے کہ وہ سمندر میں ایک بہت بڑی نئی فورس بنانے جا رہا ہے جس میں ہزاروں تعداد میں جنگجو شامل ہوں گے، ہزاروں نئی گن بورڈز شامل ہوں گی۔ تو جنگ پوری طرح سے اپنی پیک پر پہنچ چکی ہے۔ تازہ ترین تفصیلات کیا ہیں؟ امریکہ کترا کیوں رہا ہے حملہ کرنے سے؟ اتحاد بنانے کے باوجود ابھی تک وہ کیوں کترا رہا ہے؟ یہ اہم ترین حقائق آپ تک پہنچائیں گے۔ جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین، تاریخ میں کبھی ایسی جنگ نہیں ہوئی کہ ایک طرف ایک چھوٹا سا غریب کنٹری کھڑا ہو اور اس کے سامنے یہ اتنی عالمی طاقتیں اکٹھی ہو جائیں، 44 ملک جس کے خلاف اکٹھے ہو جائیں اور پھر بھی ان کی جرت نہ ہو، کوئی ٹائم فریم نہ دے سکیں گے کب ہم نے حملہ کرنا ہے۔ تو ناظرین، یہ ایک ایسی جنگ بن گئی ہے کہ کھچڑی سی بنی ہے، مطلب کچھ بھی کلیئرٹی نہیں ہے۔ یہ ایسی جنگ ہے کہ امریکہ کو بھی کلیئرٹی نہیں ہے، ان کے پاس بھی روڈ میپ نہیں ہے کہ بھائی آگے ہم نے کرنا کیا ہے۔ اتحاد تو اناؤنس کر دیا، آگے کیا کرنا ہے، آگے کب حملہ کرنا ہے، کیا آگے کا لائے عمل ہوگا۔ تو امریکہ بھی پوری طرح سے پریشان ہے، اس کو بھی سمجھ نہیں آ رہی، اور دوسری طرف سے ایران جو ہے اور یمن جو ہے ان میں ہمیں کلیئرٹی نظر آ رہی ہے۔ ان میں جو انہوں نے پرنسپل پوزیشن لے رکھی ہے وہ وہاں پر سٹینڈ کر رہے ہیں۔ ادھر سے انہوں نے اتحاد اناؤنس کیے ہیں، بیڑے یمن کی جانب بھیج رہے ہیں، لیکن یمن اسی طرح سے جہازوں کو نشانہ بنا رہا ہے۔ وہ آج بھی بغیر کسی وقفے کے جہازوں کو نشانہ بنایا گیا ہے، ان کا راستہ موڑا گیا ہے۔ تو سب سے پہلے جو نیا الائنس بنا یعنی نئے کنٹریز شامل ہوئے ہیں، اس سے پہلے جو پرسوں اعلان کیا گیا تھا اس میں 10 کنٹریز کا کہا گیا تھا کہ 10 کنٹریز اس میں شامل ہیں۔ اب نئی خبر یہ سامنے آئی ہے کہ 44 کنٹریز ان ٹوٹل ہو چکے ہیں۔ اچھا، اب اس میں دو چیزیں ہیں۔ 44 کے حوالے سے بہت زیادہ خبریں چل رہی ہیں کہ ٹوٹل جو تعداد ہے وہ 44 تک پہنچ چکے ہیں، لیکن جو زیادہ کنفرم سورسز ہمیں بتا رہے ہیں اس کے مطابق ٹوٹل ابھی تک 19 کنٹریز ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ 10 پہلے تھے اور 9 نے مزید جوائن کیا ہے، اور اس میں سب سے اہم ترین بات آپ نوٹ کیجئے کہ 9 جو نئے کنٹریز آئے ہیں انہوں نے کہا ہے آپ نے ہمارا نام سیکرٹ رکھنا ہے۔ اب یہ کیسی بات ہے؟ یعنی آپ کوئی غلط کام کرنے جا رہے ہیں، آپ کوئی غیر قانونی کام کرنے جا رہے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ یمن جو کر رہا ہے وہ غلط کر رہا ہے، تو دین پھر آپ کو سیکرٹ رہنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کو اپنا نام چھپانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو کلیئرلی اس کا مطلب کہ آپ کوئی غلط کام کرنے جا رہے ہیں نا، آپ کوئی غیر قانونی کام کرنے جا رہے ہیں، اس لیے آپ اپنی پہچان کو چھپا رہے ہیں۔ وہ اب دیکھیں نا، ان کی اب ساری دنیا جو ادھر کھڑی ہوئی ہے اس بلاگ میں، ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کریں کیا۔ اور بھائی اس طرح سے تمہارے نام چھپ سکتے ہیں تو دنیا کو نہیں پتہ چل جائے گا کہ اس اتحاد میں کون کون ہے، لیکن یہ سیکرٹ رکھنا یہ میری اور آپ سب کی جیت ہے۔ یہ پوری اس عوام کی جیت ہے جو فلسطین کا مقدمہ لڑ رہی ہے، کیونکہ جو سب سے بڑی وجہ ہے یہ نام سیکرٹ رکھنے کی وہ ہے عوام، آپ لوگ۔ کیونکہ ان کنٹریز کو لگتا ہے کہ اگر ہمارے نام ابھی سامنے آ گئے تو پھر ہماری عوام ہمارے خلاف بغاوت کر دے گی، ہماری عوام ہمارے خلاف اٹھ کھڑی ہوگی، تو ہمارے لیے چیزیں آسان نہیں ہوں گی۔ اسی لیے یہ جو نام ہے یہ سیکرٹ رکھے گئے ہیں، لیکن ان سے بھی ہونے والا کچھ نہیں ہے۔ اب یہ جان کربی جو ٹاپ سپوکس پرسن ہے بائیڈن کے، ان کا بیان آپ ذرا دیکھیے۔ جان کربی کہہ رہا ہے شپس اینڈ ایئر کرافٹ فرام کنٹریز بلونگنگ ٹو دا انٹرنیشنل ٹاسک فورس ایٹ سی کنٹینیو ٹو جوائن، ٹھیک ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ جو ہم نے یہ انٹرنیشنل کولیشن بنایا ہے اس میں جو شپس ہیں تمام کنٹریز کے وہ ریڈ سی کی طرف روانہ ہے اور وہاں پر ہمیں جوائن کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس میں یہ بار بار تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں سے جہاز بھی آ رہے ہیں، جنگی بیڑے بھی آ رہے ہیں، فورسز بھی آ رہی ہیں، لیکن ٹائم فریم ابھی بھی نہیں دے رہے، اور دنیا کی ٹریڈ تو ختم ہو گئی ہے۔ ادھر سے 80% ٹریڈ جو ہے وہ ریڈ سی سے ختم ہو چکی ہے، اور آپ اتنے ملکوں کی فورس بنا کر وہاں ایک دوسرے کا منہ دیکھیں گے،
وہاں سے وہ تو جو پوری ریڈ سی ہے وہ تو بند ہونے والی ہے, وہاں پر تو کوئی جہاز جا ہی نہیں رہا ہے. تو اس طرح یہ ان کی ایک شکست ہے کہ اتنا بڑا اتحاد ہونے کے باوجود بھی ابھی تک ان میں کلیئرٹی نہیں ہے. اور اس میں آپ دیکھیں کہ جب انہوں نے 10 ملکوں کا اتحاد اناؤنس کیا تھا سیکریٹری آف ڈیفنس نے, اس کے چند منٹوں کے بعد یمن نے 2 اور جہازوں کو نشانہ بنایا تھا جو کہ یورپ کے تھے. تو یہ یہاں سے دھمکی دیتے ہیں کہ ہم یہ کرنے والے ہیں, اور یمن اپنے حملے جاری رکھے ہوئے ہیں. اچھا, اس میں اب ایک اور بہت بڑی چیز سامنے آئی ہے کہ بے شک یہ اتحاد تو اناؤنس ہو چکا ہے, لیکن ابھی بھی کنٹریز جو ہیں وہ اوائڈ کر رہے ہیں, کوئی بھی یمن کے ساتھ نہیں ٹکرانا چاہتا. اب سب سے بڑی مثال تو یہ دیکھیے کہ یہ اتحاد بنایا گیا اسرائیل کو بچانے کے لیے, لیکن اسرائیلی نیوی اس میں نہیں ہے. یہ کیسی بات ہے کہ آپ بنا ان کے لیے رہیں, ان کو بچانے کے لیے, لیکن وہ خود اس میں نہیں ہے. تو اب کوئی دنیا کا بے وقوف ہی ملک ہوگا جو یمن کے ساتھ جا کر ٹکرائے گا. ٹھیک ہے, آپ سے غزہ چھوٹا سا علاقہ تو فتح نہیں ہو رہا, یمن کو آپ نے کیا فتح کرنا ہے. تو 2 ثبوت آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں کہ اتحاد میں شامل ہونے کے باوجود کنٹریز کس طرح سے اوائڈ کر رہے ہیں یمن سے جنگ کو. یہ نیو یارک ٹائم, امریکہ کا سب سے بڑا ادارہ, یہ ثبوت پیش کر رہا ہے. یہ اب دیکھیں کہ ان لائٹ آف امریکن سپورٹ فار اسرائیلی وار ان غزہ, it doesn't seem that there is a country in region that wants to associate with Washington in military adventure. کہ کوئی بھی ایسا ملک نہیں ہے جو واشنگٹن کو جوائن کرنا چاہتا ہو یمن کے خلاف جنگ کے حوالے سے, یہ نیو یارک ٹائم کہہ رہا ہے. پھر ایک اور آپ ثبوت دیکھیے, a European country that is in alliance communicated with Yemen through Oman, کہ کوئی درمیانی رستہ جو ہے وہ نکالا جا سکے. یعنی کوئی ایک ایسا یورپین ملک ہے, اور اس کے زیادہ چانسز جو ہیں وہ فرانس کے ہیں, کیونکہ اس وقت جو سب سے زیادہ ڈپلومیسی کر رہا ہے وہ فرانس کر رہا ہے. فرانس کی وزیر خارجہ لبنان میں بھی گئی ہیں, حزب اللہ کے ساتھ بھی مذاکرات کر رہی ہیں. دین تل اویو میں کھڑے ہو کر واحد وزیر خارجہ ہیں, وہ واحد کنٹری ہے جنہوں نے تل اویو میں کھڑے ہو کر کہا کہ سیز فائر ہونا چاہیے. تو یہاں پر بھی زیادہ چانسز فرانس کے ہیں کہ انہوں نے ایک طرف وہ الائنس میں ہے کہ ہم یمن پر حملہ کرنے جا رہے ہیں. جان کربی کہہ رہا ہے کہ ان کے شپس وہاں پر پہنچ رہے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ وہ یہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں اس جنگ سے اوائڈ ہی کرنا پڑے, ہم اس جنگ میں نہ جائیں. تو وہ یمن سے مذاکرات بھی کر رہے ہیں, عمان کے تھرو ان سے کمیونیکیٹ بھی کر رہے ہیں. اب ذرا آپ نقشے پر دیکھیے, یہ جو آپ کو نقشہ نظر آ رہا ہے جس میں یہ یلو جو ڈاٹس ہیں, یہ وہ ہیں جنہوں نے اپنا راستہ ڈائیورٹ کر لیا ہے. ٹھیک ہے, اب یہ کتنی مطلب بڑی بات ہے کہ ہزاروں شپس جو ہیں وہ اپنا راستہ ڈائیورٹ کر چکے ہیں. اور اس میں آپ اگر انٹرسٹنگ چیز دیکھیں تو یہ موسٹلی وہ شپس ہیں جو یورپ کے ہیں, یورپ کے ہیں, یا پھر دین آپ ساؤتھ امریکہ کے یا نارتھ امریکہ کے. کیونکہ جو ایشین کمپنیز ہیں یا ایشین کنٹریز ہیں ان کا تو کوئی جھگڑا ہے ہی نہیں. یعنی پاکستان ہے, انڈیا ہے, باقی جو نیچے کنٹریز ہیں ان کا تو کوئی جھگڑا ہے ہی نہیں. ان کی جو کمپنیز ہیں, شپنگ کمپنیز, وہ اپنی روٹین کے مطابق ریڈ سی سے گزر رہی ہیں. جو آپ کو گرین ڈاٹس نظر آ رہے ہیں یہ موسٹلی جو ہیں وہ یہ ایشیا کے ہیں. تو یہ روٹین سے گزر رہے ہیں. تو جو ڈیزاسٹر آنے والا ہے, جو تباہی آنے والی ہے جنگ کے نتیجے میں, وہ یورپ کے لیے ہے کہ بھائی جب وہ اتنا گھوم کر جائیں گے اور 30 دن ان کو ایکسٹرا پڑیں گے, تو آپ دیکھیں گے کہ اگلے 4-5 دنوں میں قیمتوں میں ایک بہت بڑا اچھال آنے والا ہے. مثال کے طور پہ جو برطانیہ کی کمپنی ہے جو کہ آئل کے حوالے سے ساری شپنگ کرتی ہے, سب سے بڑی کمپنی ہے, انہوں نے ریڈ سی سے اپنا راستہ بند کر لیا. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم گھوم کے جائیں گے. تو جب گھوم کے جائیں گے تو جہاں پر پیٹرول کی قیمت 10 روپے ہے وہ آپ کی 70 روپے پہ ہو جائے گی. اتنا بڑا ڈیفرنس آپ کو اگلے 4-5 دنوں میں آنے والا ہے. اور اس کا سب سے بڑا جو ڈیزاسٹر آئے گا وہ پہلے یورپ کے لیے اینڈ دین اس کے بعد ایشیا کے لیے آئے گا. اس کے علاوہ آپ فائنینشیل ٹائم نے ایک بڑی اہم چیز رپورٹ کی ہے, اور پہلے آپ یہ سنیے فائنینشیل ٹائم کیا کہتا ہے. دا شپس اٹیکڈ بائی یمن واز of اسرائیلی آر belong to اسرائیل. کہ اب اس میں اہم ترین چیز یہ ہے کہ اسرائیل اور امریکہ اور یہ سارا بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یمن سے دنیا کی ٹریڈ کو خطرہ ہے. ٹھیک ہے, اور یمن بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں, ہمیں دنیا سے کوئی جھگڑا نہیں ہے, ہمیں اسرائیل سے جھگڑا ہے بھائی. اور وہ بھی اس وجہ سے کہ وہ نہتے لوگوں پر بمباری کر رہا ہے, اس نے محاصرہ کر رکھا ہوا ہے, وہ اندر میڈیسن نہیں جانے دے رہا, وہ خوراک اندر نہیں جانے دے رہا. وہاں پر اس وقت قحط آ چکا ہے, میڈیسن نہ ہونے کی وجہ سے لوگ مر رہے ہیں. تو یمن کا تو یہ سٹانس ہے, اور یہ بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یمن سے پوری دنیا کو خطرہ ہے. تو اس کو فائنینشیل ٹائم جو کہ دنیا کا ایک سب سے بڑا ادارہ ہے, اس نے کنفرم کیا ہے کہ بھائی انہوں نے جتنے بھی جہاز اڑائے ہیں نا, جن پر حملہ کیا ہے, وہ سارے اسرائیل کے تھے یا پھر اسرائیل سے لنک تھے, اسرائیل کی طرف چیزیں لے کر جا رہے تھے. تو اس کو یمن نے کہا کہ یہ ہمارا لیجیٹیمیٹ ٹارگٹ ہے. اگر آپ اسرائیل کو
پریشرائز نہیں کر سکتے تو آپ ہمیں پھر کون سا درس دیتے ہیں؟ اگر آپ ان کے لیے کوئی انٹرنیشنل لا نہیں ہے تو پھر ہمارے لیے کہاں سے آ گیا؟ اس کے علاوہ جناب امریکہ کے لیے ایک اور بڑی مشکل ہے اور وہ ہے اکانومی کی مشکل، کیونکہ جس طرح سے غزہ میں مزاحمتی تحریک کے سستی ڈرونز اور ان کے ٹیکنالوجیز نے ان کی اربوں ڈالر کی ٹیکنالوجی کو شکست دی ہے، بالکل یمن میں بھی ایسا ہو رہا ہے۔ پہلے میں آپ کے سامنے بیان رکھتا ہوں پھر آپ دیکھیے۔ یو ایس کنسرنڈ اباؤٹ کاسٹ آف میزائلز used against Houthi drones as the country is in trillion of dollars in debt۔ اس وقت ناظرین دنیا میں جو سب سے زیادہ قرضہ ہے، سب سے زیادہ قرضہ وہ امریکہ پر ہے، آلموسٹ 32 ٹریلین ڈالرز قرضہ ہے اس وقت امریکہ پر، سب سے زیادہ امریکہ پر۔ تو اتنے زیادہ ان کے فائنینشل کرائسس ہے، اور اس جنگ میں آپ فرق چیک کریے کہ ان کو کتنا نقصان ہو رہا ہے۔ ابھی تک انہوں نے صرف کوئی 36 ڈرونز کو تباہ کیا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ ان کے جو یمن کا ایک ڈرون ہے ان کو تباہ کرنے کے لیے امریکہ کو جو راکٹ فائر کرنا پڑتا ہے، اینٹی میزائل جس کو آپ کہتے ہیں، اس کی قیمت 2.1 ملین ڈالر ہے۔ یعنی اگر یمن نے ایک ڈرون ان پر اٹیک کیا ہے اور ان پر فائر کیا تو اس کو تباہ کرنے کے لیے ان کو خرچہ کتنا آئے گا؟ ایک کے لیے 2.1 ملین ڈالر۔ اور اس میں انٹرسٹنگ چیز چیک کریں کہ یمن کے ڈرون کی قیمت کتنی ہے؟ اونلی $2000۔ اتنا ڈیفرنس ہے۔ ادھر 2 ملین ڈالر کا ان کا میزائل ہے اور ان کا $2000 کا ڈرون ہے۔ تو اس لیے اب امریکہ کو یہ بھی بڑا خدشہ ہے کہ بھائی جب جنگ چھڑے گی، ابھی تو انہوں نے صرف 36 بھیجے ہیں، یہ ایک حملے میں انہوں نے 36 بھیجے ہیں، تو جب ہزاروں کی تعداد میں آئیں گے تو آپ کس طرح سے ان کا سامنا کریں گے؟ تو یہ بھی ان کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اب ذرا چلتے ہیں یو اے ای کے حوالے سے۔ جو پہلا اتحاد بنا تھا بحرین اس میں شامل تھا اور بہت زیادہ تنقید ہوئی پورے عالم اسلام سے کہ اب آپ دیکھیں نا کہ یو اے اس میں شامل ہو گیا ہے، تو اس اتحاد کو ہسٹری میں کس طرح سے دیکھا جائے گا اور آج دنیا کس طرح سے دیکھ رہی ہے؟ آج دنیا اس طرح سے دیکھ رہی ہے کہ ایک فرعون طاقت ہے، ایک ظالم طاقت ہے جو نہتے بچوں پر ظلم کر رہی ہے، بچوں اور عورتوں کو جس نے شہید کر دیا، جو کھانا اور پانی ان تک نہیں پہنچنے دے رہی، ٹھیک ہے، اس کے خلاف ایک ملک ہے یمن جو کہ لڑ رہا ہے۔ اس یمن کو روکنے کے لیے یہ عرب اکٹھے ہو گئے کہ نہیں، یمن کیوں اسرائیل کا راستہ روکے ہوئے؟ اور بھائی بندہ پوچھے یمن نے تمہیں تو کچھ نہیں کہا اور تمہارے جہازوں کو تو نہیں نہ روک رہا، وہ تو اسرائیل کے جہازوں کو روک رہا ہے، تو تم یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ اسرائیل اور تم ایک چیز ہو؟ یعنی اگر اسرائیل کو روکنا تمہیں روکنا ہے تو بالکل تاریخ میں بھی آپ کو اسی طرح سے یاد رکھا جائے گا کہ آپ ظالم کے ساتھ کھڑے ہوئے جنہوں نے 20,000 سے زیادہ لوگوں کو شہید کر دیا، 10,000 سے زیادہ بچے اور عورتیں ابھی بھی ملبے تلے دبے ہیں، آپ اس کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ آپ نے خفیہ طریقے سے اسرائیل خوراک پہنچائی لیکن آپ ایک پانی کی بوند بھی غزہ میں نہیں پہنچا سکے۔ میں کہتا ہوں چھوڑ دیں اسلام کو، چھوڑ دیں مسلمانیت کو، آپ انسان تو ہیں یا آپ انسان بھی نہیں ہیں؟ تو یہ جو کام یو اے نے اس وقت کیا ہے، ان کے اتحاد کا حصہ بنا ہے، یہ بہت ہی دنیا میں بہت برے طریقے سے اس کو دیکھا جا رہا ہے اور تاریخ میں بھی اس کو اسی انداز سے دیکھا جائے گا۔ اور یہی بات یمن نے کہی تھی کہ ہمیں یہ فرق نہیں پڑتا کہ ہم رہیں گے یا نہیں رہیں گے، ہم یہ جنگ جیتیں گے یا نہیں جیتیں گے، ہم ایک تو آخر تک لڑیں گے اور دوسرا ہمیں یہ فخر ہے کہ تاریخ ہمیں اس طرح سے یاد رکھے گی کہ ہم رائٹ سائڈ پر کھڑے تھے، ہم ظالم کے آگے چھپ کر نہیں بیٹھے بلکہ ظالم کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ اور تاریخ یو اے کو کس طرح سے یاد رکھے گی کہ یو اے جو اتنا طاقتور ملک ہے، اتنی دولت ہے اس کے پاس، اتنے وسائل ہیں، اللہ نے کون سا کرم ان پر نہیں کیا؟ یعنی یہ بکریاں چرانے والے چرواہے آج اتنی اونچی اونچی انہوں نے بلڈنگز بنا لی اور ایٹ دی اینڈ کر کیا رہے ہیں؟ انسانیت کے لیے ان کی کیا خدمات۔ اور اس میں مختصراً آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ آج کل جو یو اے ای کا کردار ہے اس کو پوری دنیا میں بہت برے طریقے سے دیکھا جا رہا ہے، کیونکہ اس وقت سوڈان میں بہت بڑی جنگ چل رہی ہے اور سوڈان میں اتنے زیادہ حالات خراب ہیں کہ آپ کی سوچ ہے، وہاں پر قحط آ چکا ہے، وہاں پر ایک سول وار چھڑی ہوئی ہے اور اس میں بتایا جا رہا ہے کہ یو اے ای ایک جس نے بغاوت کی ہے، جس نے سول وار چھیڑی ہے، ایک جنرل، اس کو فنڈ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اپنے مقاصد کے لیے۔ تو یو اے کا اصل مقصد یہ ہے کہ یمن سے یہ باب المندب کو اپنے کنٹرول میں کر لے، ٹھیک ہے، تو وہ اس کا پورا ہونا نہیں ہے۔ تو اب وہ کوشش کر رہا ہے کہ اس جو کرائسس پیدا ہوا ہے اس میں ایک اپرچونٹی کے طور پر کہ امریکہ حملہ کرے، امریکہ یمن پر قبضہ کرے اور اس باب المندب کو ہمارے حوالے کر دے۔ تو یہ آپ بیان دیکھیے کہ یو اے آلسو پشنگ امریکہ فار ملٹری ایکشن اینڈ ڈکلیئرنگ حوثیز ایز اے ٹیررسٹ۔ یہ اب یو اے کا کردار دیکھیے اس جنگ میں کہ وہ ایک تو امریکہ کو مجبور کر رہا ہے، یعنی امریکہ بھی کترا رہا ہے لیکن یو اے چاہ رہا ہے کہ امریکہ حملہ کرے اور ان کو حوثیوں کو جو کہ فلسطین کے لیے لڑ رہے ہیں ان کو ایز اے ٹیررسٹ ڈکلیئر کیا جائے۔
تو پیچھے مقاصد کیا ہیں؟ صرف پیسے کے مقاصد ہیں کہ باب المندب ہمیں مل جائے اور یہ راستہ ہمیں مل جائے. تو یو اے ای کا یہ ناظرین کردار ہے. اب ذرا سعودی عرب کی اگر مختصراً بات کریں تو سعودی عرب نے اس پورے معاملے میں یہ جو الائنس بنا ہے اس میں تھوڑا سا ریسٹرینٹ دکھایا ہے, تھوڑا سا وہ پیچھے ہٹا ہے اور اس نے صورتحال کو سمجھا ہے. وہ اس اتحاد کا ابھی تک حصہ نہیں ہے کیونکہ سعودی عرب کو یہ سمجھ آ گیا کہ بھائی ہم نے 9 سال یمن کے ساتھ جنگ لڑی اور ہمیں کچھ حاصل نہیں ہوا. 9 سالوں کے بعد سب سے بڑی مشکلات کے ساتھ ہم نے جنگ بندی کی ہے. تو اگر آج جنگ دوبارہ شروع ہو جاتی ہے تو سب سے زیادہ تباہی مڈل ایسٹ کے لیے آئے گا, اور مڈل ایسٹ میں سب سے زیادہ تباہ کون ہوگا؟ سعودی عرب. آپ کا سعودی عرب اس جنگ سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والا ہے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ یمن اناؤنس بھی کر چکا ہے کہ اگر سعودی عرب اور یو اے ای آیا تو ہم ڈائریکٹ اٹیک کریں گے ان کے تیل کے کنووں پر, ان کی تیل کی سپلائی پر. تو سعودی عرب کو پتہ ہے کہ بھائی یہ ہمارے ساتھ کیا کچھ کر سکتے ہیں. انہوں نے 9 سال ان کو بھگتا ہے, اور سعودی عرب کے ساتھ پوری امریکہ کی مدد تھی, ہر طرح کا اسلحہ انہوں نے ان کو پہنچایا, لیکن پھر بھی یہ کچھ نہیں کر سکے. تو یہ بھی ایک بات ہے. اب دنیا بھر کے اینالسٹ یہ کہہ رہے ہیں اور بھائی 9 سال امریکہ نے مدد کی تو یمن کا کچھ نہیں بگاڑ سکا, تو اب آپ نے کیا بگاڑ لینا ہے جب آپ کے اندر اتنا بڑا کرائسس اٹھا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اب آپ یمن کے جو سپوکس پرسن ہے جنرل یحییٰ, ان کا بیان دیکھیے. They have tried us 9 years. If they want to do it again, we are here and ready. They will commit foolishness they have never committed before. وہ کہہ رہے ہیں کہ 9 سال آپ نے کوشش کی, اب آپ دوبارہ کرنا چاہ رہے ہیں, دوبارہ بھی کر لیں, ہم یہیں پر ہیں, اور یہ تمہاری ایسی حماقت ہوگی کہ تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے جو پرائز تمہیں پے کرنا پڑے گی, ٹھیک ہے. اب ذرا آپ کو یمن کی پریپریشن کے حوالے سے بتاتے ہیں, اور ایران کی جو مدد ہے وہ کس طرح سے کھڑا ہوا ہے اس کے پورے ثبوت آپ کے سامنے رکھیں گے, ٹھیک ہے, تاکہ آپ کو یہ نہ لگے کہ کچھ ہم ایگزیجریٹ کر رہے ہیں. سب سے پہلے ایران جو مدد کر رہا ہے ان کی اناؤنسمنٹ آپ کے سامنے رکھتے ہیں, جو آج ہی انہوں نے اناؤنسمنٹ کی ہے کہ ہم کس حد تک یمن کے ساتھ جانے والے ہیں. اور جب یہ جنگ چھڑے گی, جب یہ الائنس جو کہ خود جس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کریں کیا, اگر یہ واقعتاً حملہ کرتا ہے تو پھر ایران کی پوزیشن کیا ہوگی. پہلا ان کا چیف آف سٹاف کا بیان سنیے. We provide advisory and intellectual assistance to the Yemeni army and will stand with Yemeni people until end. یہ ان کے چیف آف سٹاف کا آج ہی بیان سامنے آیا. انہوں نے بتایا کہ ان کی جو انٹیلیجنس ہے وہ کس طرح سے یمن پہنچی ہوئی ہے, ان کو امداد فراہم کر رہی ہے, ان کو انٹیلیجنس معلومات دے رہی ہے, اور اگر یہ جنگ ہوتی ہے تو ہم آخر تک یمن کے ساتھ کھڑے رہیں گے. کیونکہ یہ جو جنگ شروع ہوئی ہے, جو یمن نے محاصرہ کیا ہے, یہ سارا ایران کے کہنے پر ہوا ہے, اور ایران نے کہا کہ بھائی اگر OIC ان پر پابندی نہیں لگا سکتا تو پھر ہم لگا کر دکھائیں گے. تو پوری طرح سے امداد جو ہے وہ ایران پیچھے سے کر رہا ہے. پھر ناظرین جو ایک اور بہت بڑا اقدام سامنے آیا ہے ایران کی جانب سے, وہ یہ ہے کہ انہوں نے بہت بڑی بوٹ فورس جو ہے وہ بنائی ہے, بہت بڑی والنٹریلی فورس جو ہے وہ اس جنگ کے حوالے سے خاص طور پر تیار کی گئی ہے. یہ آپ دیکھیے کہ اس میں 55,000 والنٹریلی فورس ہوگی, اور 33 کے ویسلز, یہ گن بوٹس جو ہیں یہ بنائی جائیں گی, جو خاص طور پر صرف اس جنگ کے لیے ہیں, اور ان میں 107 mm راکٹس ان میں فکس ہوں گے جو کہ وہ جنگ کے لیے استعمال کر سکیں گے, اور ان میں فائرنگ کیپیسٹی ہوگی. تو یہ ہزاروں کی تعداد میں جو گن بوٹس ہیں وہ اس کے لیے فورس بنائی گئی. دیکھیں نا, ایران اکیلا ہے نا, وہ جتنا کر سکتا ہے, مطلب یہ دنیا حیران رہ گئی ہے کہ یہ اتنی بڑی فورس وہ کیسے بنائے گا. تو وہ بنا رہا ہے. ادھر سے انہوں نے سارے ملکوں کو اور عربوں کو اپنے ساتھ جو مل رہے ہیں ان کو ملا لیا ہے. ساری دنیا ایک طرف کھڑی ہے, اور ایران اور یمن اور پیچھے رشیا یہ ایک طرف کھڑے ہو گئے ہیں, فلسطین ایک طرف کھڑا ہو گیا ہے. تو ایران نے کہا کہ ہم آخر تک لڑیں گے, اور یہ نئی فورس جو ہے یہ بہت بڑی پاور ثابت ہوگی. اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ وہ 1.5 لاکھ جو فائٹرز ہیں ان کو موبلائز کر کے یمن کی طرف روانہ کر رہے ہیں. یمن کے اپنے لاکھوں فائٹر جو ہیں وہ بالکل تیار بیٹھے ہیں, جو ان کے پاس میزائل ہیں, راکٹس ہیں, وہ ساری دنیا کو پتہ ہے. جیسا کہ آج ہی انہوں نے بڑا کامیاب تجربہ کیا ہے, 300 کلومیٹر میں میزائل انہوں نے کامیابی سے ہٹ کیا ہے موونگ آبجیکٹ کو, یعنی ایک جہاز جو کہ جا رہا ہے, جو کہ موو کر رہا ہے, اس کو کامیابی کے ساتھ ہٹ کیا 300 کلومیٹر کے رینج میں. تو یہ بہت بڑا کامیاب تجربہ یمن کی جانب سے کیا گیا. تو یہ ساری یمن کی پاور ہے, وہ پوری طرح سے, اب پاور کو چھوڑ دیں یار, وہ ہارے وہ جیتے یہ میٹر نہیں کرتا. میٹر یہ کرتا ہے کہ کون فلسطین کے ساتھ کھڑا ہے, اور فلسطین کا مطلب ہے انسانیت, انصاف اور حق. کون آج حق کے ساتھ کھڑا ہے اور کون باطل کے ساتھ کھڑا ہے. آپ دیکھیں تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے کہ ساری دنیا کی عوام ایک طرف کھڑی ہو گئی ہے اور حکومتیں دوسری طرف کھڑی ہو گئی ہیں. تو آج پوری دنیا کی عوام فلسطین کا مقدمہ لڑ رہی ہے اور حق کے ساتھ کھڑی ہے.
لیکن یہ جو چند مفاد پرست حکومتیں ہیں ان کو بھی بہت جلد یہی عوام سبق سکھائیں گے۔ تو یہ تازہ ترین اور نئی اپڈیٹس تھیں یمن کے حوالے سے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔